هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ ہمہ قسم کی حمد، تعریف، کبریائی، بزرگی، بڑائی، برتری خالق کائنات، مالک ارض و سماء اللہ رب العالمین، ارحم الراحمین، مالک یوم الدین، احسن الخالقین، خیر الرازقین کی ذات اقدس و اطہر کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام النبیین، شفیع المذنبین، امام المتقین، امام الصالحین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر و منزہ و معلیٰ کے لیے قابل صد احترام سامعین کرام، ذی وقار اصحاب و احباب، قرآن مجید فرقان حمید جو کہ آسمانی کتاب ہے، جو کہ لا ریب کتاب ہے، جو کہ محفوظ کتاب ہے، جو انسانوں کے لیے ذریعہ نجات کتاب ہے، اس کتاب حکمت میں خالق کائنات نے مومنین کی صفات کو ذکر فرمایا ہے۔ بہت سے مواقع پر مومنین کی عمومی صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانفال میں، سورۃ الفرقان میں ایک مکمل رکوع، سورۃ الفرقان کا ایک مکمل رکوع جس میں مومنین کی علامات، مومنین کی صفات، مومن کی نشانیاں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ اسی طرح سورۃ السجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ میں جو آپ کے سامنے جو ذکر خیر رکھنے والا ہوں وہ ان مومنین کی صفات سے ہٹ کر صرف ان دو مومنین کا ذکر جنہیں قرآن کریم نے رجل مؤمن
خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ان دو احباب کا ذکر آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجل، اب اس کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا۔ خالق کائنات اگر چاہتے تو نام بھی ذکر فرما سکتے تھے۔ محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے ان کا نام البتہ لکھا ہے، لیکن قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے رجل کے نام سے، کہ ایک مومن، ایک انسان، ایک آدمی، ایک بندہ، اس کے بعد ان کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا آدمی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمن میں، سورۃ حامیم السجدہ میں، سورۃ الغافر میں، سورۃ الغافر جس کا دوسرا نام سورۃ المؤمن ہے، اس میں جو فرمایا ہے کہ رجل مؤمن، اس آدمی کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہیں لیا۔ صفات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک انسان کی عظمت کا معیار انسان کا کردار ہے۔ بری چیز کا نام اچھا رکھ لیا جائے، وہ ظاہری طور پر تو اچھی لگ سکتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ چیز اچھی نہیں بن سکتی۔ خالق کائنات اگر چاہتے تو وہاں پہ ان لوگوں کا نام بھی ذکر فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کو ذکر فرما کر ہمیں یہ درس دیا ہے، ہمیں جھنجھوڑا ہے، ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ کیا وہ صفات جو اس بندہ مومن کے اندر تھیں، جو صفات خالق کائنات کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ رب العالمین نے اس بندہ مومن کی صفات کو قرآن مجید کے اندر مستقل طور پر رکھ کر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ درس بھی رکھ دیا، اور ساتھ جو بھی ان صفات کو ذکر کرے گا وہ صفات کو ذکر کر کے قرآن کی آیات کو تلاوت کر کے وہ اپنے نامہ اعمال میں ثواب کو بھی درج کروا لے گا۔ وہ بندہ مومن جس کے اندر یہ صفات، سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کا نفس ہے، اپنے نفس کی اصلاح ہے۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم نے 6 قسم کے نفس کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا گیا ہے۔ ایک نفس، اور یہ سب ترتیب وائز ہیں، ان سب کی ایک تفصیل اور ترتیب ہے۔ پہلا نفس جسے کہا جاتا ہے نفس امارہ، انسان کے وہ تخیلات، وہ تفکرات، وہ تدبرات، وہ تصورات جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں، وہ چیزیں جو انسان کی نظر کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کی جاتی ہیں، وہ انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے، جس کا ذکر رب تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں 13ویں پارے کی پہلی آیات میں فرمایا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس وہ انسان کو برائی کی طرف برانگیختہ کرتا ہے، برائی کو اچھائی کا لبادہ دے کر انسان کے سامنے رکھتا ہے۔
غلط چیز کو ملمع کر کے، غلط چیز پر اچھائی کا کوٹ کر کے، اس کا لبادہ پہنا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ انسان عارضی فائدے کو جو جلدی ملنے والا ہو اس کی طرف انسان زیادہ لپکتا ہے، جو فائدہ دیر پا ہو اور دیر سے ملنے والا ہو اس کی طرف توجہ انسان کی کم ہوتی ہے۔ اور دوسرا نفس جس کا ذکر رب تعالیٰ نے 30ویں پارے کی سورۃ الشمس میں ذکر فرمایا ہے، اور پہلے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، کافی قسمیں کھانے کے بعد کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ نفس ملہمہ کہلاتا ہے۔ دونوں قسم کی انسان میں سوچیں آتی ہیں، میں یہ نیکی کر لوں، یہ سوچ بھی انسان میں آتی ہے، میں یہ برائی کر لوں کچھ نہیں ہوگا، یہ سوچ بھی انسان میں آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا نفس بنایا ہوا ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے، سوچیں تو دونوں آ گئیں، سوچ یہ بھی آ گئی کہ اب نماز کا وقت ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں۔ دوسری سوچ یہ بھی آ گئی، اگر اب میں نے دکان نہ کھولی ہو سکتا ہے کوئی گاہک نہ آئے، واپس چلا جائے، اگر میں فلاں جگہ اپنے دفتر لیٹ ہو گیا تو مجھے نوکری سے نہ نکال دیا جائے۔ دونوں قسم کی یہ نفس ملہمہ ہے، انسان کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کروں کیا؟ اور یہی جو انسان فیصلہ کرتا ہے، اسی فیصلے پہ اس انسان کے لیے اللہ رب العالمین فیصلہ کر دیتا ہے۔ اگر انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے اس نوکری سے نہ نکال دیا جائے، میرا گاہک واپس نہ ہو جائے، کسٹمر واپس نہ چلا جائے، تو پھر وہ خالق کائنات جس نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں وہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے، وہ بھی اس انسان کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا سکتا ہے۔ اسے نوکری کا ڈر ہے تو رب العالمین بھی فیصلہ سنا سکتا ہے کہ میں تجھے اپنی جنت سے نکال دیتا ہوں۔ اور تیسرا نفس جسے 29ویں پارے کی سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 2 میں رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، جسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی۔ یحسب الانسان الن نجمع عظامہ، کیا انسان نے یہ سوچ لیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد جب ہڈیاں بن جائیں گی اسے کون اٹھائے گا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قدرت رکھنے والے ہیں کہ انسان کے ہر انگلی کے ہر پور کو اسی طرح ترتیب دے کر انسان کو دوبارہ کھڑا کر دیں گے۔ یہ نفس لوامہ انسان کو ملامت کرتا، برائی کرنے لگے انسان کو یہ نفس آ کر کہتا نہ کر، اس کی ابھی سزا مل سکتی ہے، نہ کر، موت کا کوئی پتہ نہیں، زندگی میں آنے کی تو شاید ترتیب ہو، بلکہ ترتیب ہے، یعنی باپ پہلے بیٹا بعد میں، اس کے الٹ نہیں ہوتا، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ باپ گھر پہ ہوتا ہے، بیٹا قبرستان چلا جاتا ہے۔ والدین گھروں میں، والدین اپنے کندھوں کے سہارے اپنے بیٹوں کو قبرستانوں میں چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آنے کی ترتیب، جانے کی ترتیب نہیں۔ برائی کی طرف انسان جانے لگا، نفس نے فوری کہہ دیا نہ کر، اپنے وجود کو دیکھ، اپنے وجود کے انگ کو دیکھ، اپنے وجود کے ہر عضو کو دیکھ، اپنے وجود پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ، تو کرنے کیا لگا ہے؟ یہ انسان کو ملامت کرتا ہے۔ اور چوتھا جو انسان کا نفس ہے
جب انسان اس ملامت پر عمل کر لیتا ہے. نفس نے ملامت کیا، برائی نہ کرے گا سزا مل سکتی ہے. اس نے عمل کر لیا، نہیں برائی کرنی چاہیے. پھر اس کا نفس اگلا بن جاتا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کی سورۃ الفجر کی آخری آیات میں فرمایا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. جب برائی کو چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کر لیا، اب اللہ تعالیٰ اسے اطمینان کی ایسی دولت دے دیتا ہے. اس نیکی کرنے پر ساری کائنات اگر اس سے ناراض ہوتی ہے، ان کی ناراضگی کو مول لے لیتا ہے، لیکن اپنی نیکی کو نہیں چھوڑتا. ساری چیزوں کا ایثار کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، مگر جس نیکی کو اختیار کر لیا ہے پھر وہ نیکی کو نہیں چھوڑتا. اتنا اس کا اطمینان ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہے سکون مجھے یہیں پہ ملے گا، راحت مجھے یہیں پہ ملے گی، چین مجھے یہیں پہ ملے گا، آرام مجھے یہیں پہ ملے گا، تسلی مجھے یہیں پہ ملے گی. اور جب انسان اس نفس مطمئنہ پر آ جاتا ہے، اس سے اگلا سٹیپ ہے، وہ اس سے بھی بڑا ہی عمدہ ہے. وہ بھی سورۃ الفجر کی اس سے اگلی والی آیت میں فرمایا، ارجعی الی ربک راضیہ. پھر انسان کا اگلا نفس جو ہے وہ نفس راضیہ بن جاتا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیوں ہوا، کاش ایسے ہو جاتا، کاش ایسے ہو جاتا. نہیں، اسے پتہ ہے کائنات کو بنانے والا خود خالق کائنات ہے، کائنات کو بنانے والا وہ رب العالمین ہے، کائنات کے نظام کو چلانے والا وہ بھی رب العالمین ہے. کائنات کے خالق نے جو میرے حق میں فیصلہ دیا ہے وہ بہتر ہے. میرا فیصلہ میرے بارے میں غلط ہو سکتا تھا، لیکن خالق کائنات کا فیصلہ میرے بارے میں وہ غلط نہیں ہو سکتا. ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو قید کر دیا. ہم نے کیسے قید کیا؟ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا. بھئی 70 مائیں کیا ہیں؟ 70 مائیں کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھنے کے لیے، صرف سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ رحمت کا سمندر کتنا بڑا ہے. دنیا کے کسی انسان کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں. یہ قرآن کریم کہتا ہے، سورۃ الکہف کی آخری آیات کو پڑھ کر دیکھیں. دنیا کے کسی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں. رحمت کو بیان کرنے کے لیے دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا کر رحمتوں کو لکھنا شروع کر دیا جائے، رحمتیں ختم نہیں ہو سکتی، دنیا کے سارے قلم ختم ہو سکتے ہیں. دنیا کے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا کر استعمال کرنا شروع کر دیا جائے، رحمتوں کو لکھنا شروع کر دیا جائے، سمندروں کا پانی ختم ہو سکتا ہے، لیکن رب العالمین کی رحمت کو تب بھی مکمل نہیں لکھا جا سکتا. یہ تو ایک اندازہ لگا کر کہہ دیا جی اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، کسی حدیث میں نہیں ہے. جس طرح بیان کیا جاتا ہے اس انداز کی کوئی حدیث نہیں ہے. وہ اور حدیث ہے جس کو تبدیلی کر کے بیان کیا جاتا ہے. صحیح حدیث تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اندازہ لگانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، 100 درجے ہیں، ان میں سے ایک درجہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حاصل فرمایا ہے. اس ایک رحمت کے درجے کی وجہ سے ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، باپ بیٹے سے پیار کرتا ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، رشتہ دار رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، صلہ رحمیاں ہوتی ہیں، جانوروں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت دنیا کی ساری رحمتیں، ساری محبتیں اللہ تعالیٰ کی اس ایک رحمت کے اندر آتی ہیں. باقی 99 درجے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. یہ نفس راضیہ ہے 5واں، کہ انسان اللہ پر راضی ہو جاتا ہے
کہ اللہ میرا فیصلہ میرے بارے میں غلط ہو سکتا ہے لیکن آپ کا فیصلہ میرے بارے میں غلط نہیں ہو سکتا۔ چھٹا نفس انسان کا ہوتا ہے مرضیہ۔ مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پانچواں تھا کہ انسان رب کے ہر فیصلے پہ راضی۔ چھٹا ہے کہ رب کائنات فرما دیتے ہیں اے بندے تو میرے ہر فیصلے پہ راضی جا، میں تجھ پہ مکمل اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں۔ اور جب یہ 6 درجوں سے گزر کر آگے جاتا ہے پھر اس انسان کے لیے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فادخلی فی عبادی، جو نفس مطمئنہ ہے، جو نفس راضیہ ہے، جو نفس مرضیہ ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ایسے نفس کا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنا دیا ہے۔ یہ عبد مومن کے اندر اس قسم کا نفس ہوتا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے نا، جس رجل کا، عبد مومن کا، بندے کا ذکر فرمایا، نام نہیں لیا، صفات کا ذکر فرمایا۔ انبیاء کرام نے دعوت دی، لوگوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ یہ سورہ یاسین ہے، بہت تفصیل ہے اس کی۔ انبیاء کرام نے دعوت دی، دعوت کو قبول نہیں کیا گیا۔ لوگوں نے الٹا دعوت قبول کرنے کی بجائے منصوبہ بنا لیا انبیاء کرام کو شہید کرنے کا۔ اب یہ آدمی، اس کو پتہ چلا کہ یار ایک تو وہ نیکی کی طرف ہمیں ترغیب دیتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو نہیں مانتے، اور دوسرا ظلم ہم یہ کرنے لگے ہیں کہ ان انبیاء کرام کو ہم قتل کرنے کا، شہید کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اسے پتہ تھا اگر میں نے کوئی ان کے خلاف، اپنی قوم کے خلاف کوئی بات کر دی تو یہ میرے خلاف ہو جائیں گے، مجھے قتل کر دیں گے۔ جان کی پرواہ نہیں کی، انہیں کہا اتبعوا من لا یسألکم۔ یہ بندہ مومن کی صفت ہے کہ جب حق بات کہنا ہوتی ہے، عبد مومن، سچا بندہ، سچا مومن، وہ حق بات کہہ دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سچ بات کہہ دیتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ کہا اتبعوا من لا یسألکم اجرا۔ انبیاء کرام تمہیں تبلیغ کرتے ہیں، تم ان کی بات مان لو، اپنی قوم سے کہہ رہا، ان کی بات کو مان لو۔ من لا یسألکم اجرا، نہ تم سے پیسے مانگتے ہیں، نہ مال مانگتے ہیں، نہ گھر مانگتے ہیں، کچھ نہیں مانگتے، وہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے بن جاؤ۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ دوسری بات یہ اس نے کہی، پہلے کہا کہ انبیاء کرام کی بات مان لو، وہ تم سے کچھ نہیں مانگتے، تمہیں اللہ کی طرف جوڑتے ہیں۔ دوسرا کہا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ راہ راست پر ہیں، وہ صحیح ہیں، ان کا راستہ غلط نہیں، راستہ ہمارا غلط ہے، ان کا راستہ درست ہے، وہ صراط مستقیم پر ہیں، وہ صحیح راستے پہ ہیں۔ جب وہ یہاں پر بھی نہیں مانے تو پھر کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب ان کو تانا نہیں دیا، اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے آپ کو پیش کیا، کہا وَمَا لِيَ، مجھے کیا ہو گیا کہ لا اعبد الذی، میں اس کی عبادت نہ کروں، الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا میں اسی کی عبادت نہ کروں، تو مجھ سے بڑا احمق کون ہے؟ اپنے آپ کو پیش کر کے کہا مجھے پیدا اس نے کیا، نعمتیں اس نے دیں، وجود اس نے دیا، جان اس نے دی، کائنات اس نے دی، زمین اس نے بنایا، آسمان اس کا، دنیا کی ساری نعمتیں اس کی ہیں، تو یہ میں کیسا احمق اور بیوقوف ہوں کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں۔ اور چوتھی بات کہی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یاد رکھو اگر دنیا کی زندگی کے اندر اس کی بات نہیں مانو گے، اس کے احکام کو نہیں مانو گے، ایک نہ ایک دن پھر اس اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، وہ کائنات کا رب ضرور تم سے پوچھے گا بھی۔ اس بندے مومن نے جب یہ کہا، انہوں نے کہا تو کون ہوتا ہے، پکڑ کر انہیں شہید کر دیا۔ جب یہ شہید ہوا، بندہ مومن تھا، نفس مطمئنہ تھا، نفس راضیہ بن چکا تھا، نفس مرضیہ بن چکا تھا، اب وہ آواز آئی قال یا لیت قومی یعلمون، اس سے پہلے قیل ادخل الجنہ، اسے آواز آ گئی، تیرا نفس مطمئنہ تھا، راضیہ تھا، مرضیہ تھا، قیل ادخل الجنہ،
جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب اس کو آواز سنائی دی گئی کہ جنت کے داخلے کا اعلان میرے لیے ہو چکا ہے، تو اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا، انہوں نے تو مجھے شہید کر دیا ہے کہ کائنات کے رب نے شہادت کے فوری بعد مجھے جنت کا داخلہ بھی نصیب کر دیا ہے۔ کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ جنت کے اندر میرا کتنا اکرام ہو رہا ہے، کتنی میری مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ یہ بندہ مومن۔ اور دوسرے بندہ مومن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا جو کہ سورۃ المؤمن، سورۃ الغافر کے اندر، اب اس سورت کا نام اس مومن کی وجہ سے سورت کا نام ہی سورۃ المومن رکھ دیا گیا۔ کتنی عظیم صفات ہوں گی، نام ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، نام ذکر نہیں فرمایا، صفات کو ذکر فرمایا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین صفات کو دیکھتے ہیں۔ کون تھا یہ رجل مومن؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی، فرعون کو تبلیغ کی، فرعون اپنے دربار میں اس نے کہا کہ ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، مجھے چھوڑو۔ فرعون کہتا ہے مجھے چھوڑو، میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کروں گا۔ فرعون نے کہا۔ اب یہ آدمی جو ہے، جو رجل مؤمن تھا، یہ انہی لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا، ایمان قبول کر چکا تھا لیکن ابھی ان کے رنگ ڈنگ کو دیکھ رہا تھا، ان سے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ لیکن اب رہا نہیں گیا کہ جب نبیوں کے خلاف اس قسم کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں تو پھر کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے شہید کرے گا کہ ان یقول ربی اللہ، کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میرا پالنہار وہ خود خالق کائنات ہے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کا یہ جرم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس پاداش میں، اس صلے میں موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرے گا؟ اور یہی وہ الفاظ تھے جو کہ نبی علیہ السلام جب حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور نبی علیہ السلام کو آ کر کچھ لوگوں نے تکلیف دینا چاہی، آپ پر ظلم کرنا شروع کیا، آپ کے گلے میں رسی کو ڈال کر، صافے کو ڈال کر کھینچنا چاہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر یہی الفاظ کہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو سزا دے رہے ہو، مار رہے ہو، قتل کر رہے ہو، شہید کر رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور یہی الفاظ اس رجل مؤمن نے کہے۔ یہ نبی بھی نہیں تھا، یہ نبی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ایک نہیں 10 سے 12 آیات میں اس کی ان صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کریم کے اندر رکھ دیا۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا، اس رجل مومن نے، عبد مومن نے، اس بندہ مومن نے کہ تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور دوسری بات پتہ کیا کہی؟ دوسری بات کا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، مجھے پتہ ہے کہ جب میں نے باطل کے ایوان میں اعلان حق کر دیا ہے، جب فرعون کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جرم صرف یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، تو مجھے پتہ ہے تم مجھے اب چھوڑو گے نہیں، تم مجھے قتل کر دو گے۔ یاد رکھو فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا سارا معاملہ اپنے رب پر چھوڑتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، وہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوتا۔ بندے اپنے رب سے غافل ہو جاتے ہیں لیکن وہ خالق کائنات اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوتا۔ اور یہ اتنا عظیم جملہ تھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ انبیاء کرام کی مکمل تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں،
نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یونس علیہ الصلوۃ والسلام، دیگر انبیاء کرام، ان کی ساری زندگیوں کے اندر جہاں بھی مشکل آئی، جہاں بھی پریشانی آئی، ان کی زبان سے اسی معنی کا جملہ نکلا، وہ جملہ نکلا جس کے مفہوم یہ بنتا تھا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے میری قوم آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو تو میں اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑتا ہوں۔ اور آپ دیکھ لیجئے انبیاء کرام کو، پھر اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو کتنی عزتیں عطا کیں، کتنی عظمتیں عطا کیں۔ کیوں؟ جب انسان اپنا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین ایسے بندے کو رائے گاہ نہیں قرار دیتا۔ رشتہ دار تنگ کریں، اس کا بھی یہی حل ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، رشتہ دارو ٹھیک ہے میں غریب تھا اس لیے تم نے مجھے چھوڑ دیا، اور تم امیر ہو اس لیے تم نے ایک جتھا بنا کر میرے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑتا ہوں۔ اگر محلے والے سارے خلاف ہو جائیں، آپ حق پہ ہیں، تب بھی آپ کہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑتا ہوں۔ جو انسان اپنا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ خالق کائنات پیدا فرمانے والا ہے، رزق کی ذمہ داری بھی اس کی ہے، میں بھوکا نہیں مرتا، کیوں؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا سارا معاملہ اپنے رب کے پاس سپرد کیا ہے۔ تو رب العالمین اس آدمی کو پھر رائے گاہ نہیں قرار دیتا۔ مسند احمد کے اندر لمبی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من عباد اللہ لیسوا بانبیاء ولا شہداء، اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہوں گے جو انبیاء کرام بھی نہیں ہوں گے، ولا شہداء، جو شہداء بھی نہیں ہوں گے، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء، انبیاء کرام بھی رشک کریں گے کہ ان لوگوں کو جنت کے اندر اتنا اعلیٰ مقام دیا گیا ہے، شہداء بھی رشک کریں گے کہ ان لوگوں کو جنت کے اندر اتنا بڑا انعام دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا تخبرنا من ہم، اے اللہ کے رسول ہمیں خبر دیجئے، بتائیے وہ کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ جو ان کی صفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائیں وہ متعدد احادیث کے اندر متعدد ہیں، ان میں سے ایک صفت جس کا ذکر مسند احمد کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ انسان اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑنے والے ہیں، وہ ہر چیز اگر کسی سے سلو کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے ناراضگی اختیار کرتے ہیں اپنے معاملے کو اللہ پر چھوڑ کر، وہ اللہ کے لیے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے لیے سلو کرتے ہیں، وہ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ رشتے بناتے ہیں، ان کے نزدیک خون کے رشتوں کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی کہ خالق کائنات کے رشتے کی، دین کے رشتے کی قدر ہوتی ہے۔ وہ دین کے رشتے کی قدر کو خون کے رشتے سے بڑھ کر مانتے ہیں اور اپنے معاملے اللہ پر سپرد کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا وَإِنَّهُمْ لَنُورٌ، وہ خود ان کے چہرے ان وجوہہم لنور، ان کے چہروں پر بھی نور ہی نور ہوگا، اور وہ نور کے بستروں پر، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور اس دن جب سارے لوگ ڈر رہے ہوں گے، لا یخافون، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، اذا خاف الناس، جب سارے لوگ ڈر رہے ہوں گے، اور لا یحزنون اذا حزن الناس، جب لوگ غمگین ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، کیسے حساب و کتاب ہوگا، ان لوگوں کو کسی قسم کی غمگینگی، کسی قسم کی پریشانی سے دوچار نہیں ہوگا۔ یہ بندہ مومن جن کے اندر یہ صفات ہوں کہ وہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے اور اپنے معاملے اللہ پر کے سپرد کرنے والے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا،
ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا سایہ رکھتا ہے۔ اور دیکھ لیجئے، اسلامی تاریخ کو مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، اسلامی تاریخ کے اندر آپ کو ایسے بے شمار لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے ساری چیزوں کو داؤ پہ لگا کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ تک، یہ تمام صحابہ کرام کی سیرت کا نچوڑ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین نے کتنا مقام دیا اس عبد مومن کو، بندہ مومن کو، کہ صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا مستقل طور پر حصہ بنا دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسے عباد المؤمنین میں شامل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔